بسم اللہ الرحمن الرحیم. یزدانی ایچ ڈی نیوز کی طرف سے جناب یزدانی صاحب، ویکان علی رضا اور اے کے درویش جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم بڑے ایک ہونہار وکیل نوجوان جو ہیں ہم ان سے آج گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ انشاءاللہ یہ جو وکلاء کا جو پروفیشن ہے، لیگل پریکٹس کا جو پروفیشن ہے، اس شعبے کے اندر بھی دیگر شعبوں کی طرح کتنے اچھے اور کتنے ینگ ٹیلنٹڈ پاکستانی جو اس کے اندر آ رہے ہیں، تاکہ ایک جو ہے ہمیں اپنے ملک کا جو برائٹ فیوچر ہے وہ ہمیں نظر آئے. ہم جب ملتے ہیں ایک بہت ہی ویری ینگ، ویری انتھوسیاسٹک اینڈ ویری انٹیلیجنٹ ینگ لائر. جناب آپ کا اس میں گرامی؟ جی، راجہ صفی الدین احمد ایڈوکیٹ سے. راجہ صفی الدین احمد ایڈوکیٹ جو ہے، راجہ صاحب آپ کہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں؟ جی، میں پرائمرلی پریکٹس تو پنڈی اسلام آباد میں کر رہا ہوں، بٹ آن اینڈ آف چکوال بھی میرا کیسز وغیرہ ہیں، تو میں چکر لگتا رہتا ہے سیکھنے کے لیے. اوکے جی، یہ تو چونکہ ان کے فور فادرز جو تھے ان کا تعلق چکوال سے تھا، اور اس وجہ سے ان کے والد کی ارلی ایجوکیشن بھی چکوال میں ہوئی، تو چکوال سے یہ لوگ ڈسکنیکٹ نہیں ہوئے اور انہوں نے چکوال سے اپنا رابطہ جاری رکھا، اور جس کی وجہ سے چکوال کے بھی جو اچھی کلائنٹیج ہے، جو اچھے جو باشعور لوگ ہیں، ان میں سے متعدد لوگ جو ہیں وہ جب بھی ان کو ضرورت پڑے تو وہ ان کو رجوع کرتے ہیں. رائے صاحب آپ یہ بتائیں گے کہ جی آپ سنس یو آر ویری ینگ مین، تو ابھی آپ اس پروفیشن کے اندر آپ انٹر ہوئے ہیں، آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے کیا لیگل پروفیشن کا انتخاب کیوں کیا؟ از اٹ اونلی بیکاز یور فادر واز ہیئر اور دیر از سرٹن ادر ریزن بیہائنڈ اٹ؟ جی، یہ پروفیشن جو ہے یہ میں نے بالکل میری چوائس تھی کہ میں نے اس پروفیشن میں آنا ہے، بیکاز اٹس اے ویری نوبل پروفیشن اور بڑا ایک لوگوں کی ہیلپ کرنے والا پروفیشن ہے یہ. اور اس میں مجھے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں میں اس پروفیشن میں آیا ہوں، اور کافی کچھ مجھے سیکھنے کو ملا ہے. اس پروفیشن نے مجھے بہت نالج دیا ہے اور لوگوں کی مدد کرنا سکھائی ہے، اور اس طرح ہی میں لوگوں کو مطلب انٹرٹین کرتا ہوں. لوگ میرے پاس آتے ہیں، میرے اپنی کلائنٹس بھی ہے، فادر کے تھرو بھی آتے ہیں، بٹ یہ ہے کہ میں اس پروفیشن میں آ کے میں نے لوگوں کی ہیلپ کرنا سیکھی ہے، لوگوں کو نالج دینا سیکھا ہے. لیگل نالج جو ہے وہ میں نے لوگوں کو دیا ہے، اور اسی طرح میں ابھی اس پروفیشن کو کنٹینیو کر رہا ہوں. یہ بہت اچھی ماشاءاللہ آپ کی سوچ ہے، اور یہ ایون بہت اچھی بات کہ آپ نے ناٹ اونلی بیکاز آف یور فادر بٹ یو پریفر ٹو بی بیکاز آف یور اون ایپٹیچیوڈ ایئر. تو یہ بڑی اعلیٰ بات ہے کہ اپنے رجحان کی وجہ سے آپ نے اس پروفیشن کا انتخاب کیا، اور آپ کے جو ویوز اس کے بارے میں ملے کہ آپ نے اس پروفیشن کا انتخاب کیا وہ بھی بڑے پرومسنگ ہیں. تو ایک بات کہ جو کہہ لیں کہ ہمیں تھوڑا کلیم اور ڈلیوری کے اندر جو ایک فرق جو ہے وہ جس کا شکایت شکوہ کرتے ہوئے لوگ جو نظر آتے ہیں، دیگر شعبوں کے اندر بھی ہے، تمام تر شعبوں کے اندر ہے، پولیٹکس کے اندر بھی ہے اور یہاں بھی ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی آپ جو ہے ایک ایمپیتھی جو ہے ایک کلائنٹس کے کہہ لیں کی جگہ پہ کھڑے ہو کے اس کے شوز پہن کر، کیا اس طرح کا کوئی ٹرینڈ جو ہے وہ آپ کے پروفیشن کے اندر کچھ لوگ اس کو پرسو کر رہے ہیں، یا ہاؤ یو فیل لائک دیٹ؟ جی دیکھیں جی، ہر ایک پروفیشن میں، چاہے وہ لائرس کا پروفیشن ہے یا انجینئرس کا پروفیشن ہے، ڈاکٹرس کا پروفیشن ہے، ہر ایک پروفیشن میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. بٹ موسٹلی جو میری پریکٹس تھوڑی بہت ہے، میں نے اچھے لائرس بہت زیادہ دیکھے ہیں جو لوگوں کی ہیلپ کرنا جانتے ہیں، اور لوگوں کو جو ریلیف ہے وہ کورٹ سے ایک لیگل پروسیس کے تھرو وہ لے کے دیتے ہیں. تو ہر ایک پروفیشن میں ایک مطلب جو اچھے لوگ ہیں، اچھے لائرز ہیں جن کے ساتھ میں پریکٹس کر رہا ہوں پنڈی اسلام آباد میں، تو میں نے اکثر جو ہیں وہ لائرز اچھے ہی دیکھے ہیں، اور جو لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ہیلپ کر کے ریلیف لے کے دیتے ہیں. ایک جو ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ اوور سپلائی ہے بے شمار شعبوں کے اندر. جس شعبے کے اندر جائیں اور لیک آف اپرچونیٹیز اور اوور سپلائی کی جو بات کی جاتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کے پروفیشن کے اندر بھی یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے؟ جی بالکل، یہ اس طرح ہی ہے. جیسے میں پنڈی میں پریکٹس کر رہا ہوں، تو پنڈی کی بات کرتا چلوں تو وہاں پہ مور دین 8000 لائرز جو ہیں وہ انرولڈ ہیں، جو بار کے راولپنڈی بار کے ممبرز ہیں. تو اس میں آپ کی
پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو ڈفرینٹ کالجز، پرائیویٹ کالجز آپ کو ڈگری دے رہے تھے، ڈفرینٹ یونیورسٹی ڈگری دے رہی تھی، بٹ اب بار نے اور ہماری سپریم کورٹ، آنریبل سپریم کورٹ ہے، انہوں نے ایکشن لیا ہے، اور جو پرائیویٹ کالجز ہیں وہ جو اسی طرح ڈگریاں بانٹ رہے تھے ان کو انہوں نے ریسٹرین کیا ہے کہ وہ اب پراپر ایک چینل کے تھرو ڈگری ان کو مل رہی ہے. اور سیکنڈلی پھر ایک ہمارا پہلے لاء میں یونیورسٹی میں آنے کے لیے، لاء میں ایڈمیشن لینے کے لیے ایک ٹیسٹ رکھا گیا ہے جو پاس کر کے ایک اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں جاتا ہے اور وہ ایڈمیشن اس کا ہوتا ہے. اور آفٹر ڈگری ایک ہمارا پھر گیٹ ٹیسٹ آ چکا ہے جس میں وہ کلیئر کر کے آپ کو لائسنس دیا جاتا ہے. تو اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو بائی دا بار کہ اب جو ہے پراپر ایک پڑھا لکھا وکیل ایک بار میں آ کے پریکٹس کر سکتا ہے. جی بہت اچھا. تو اس کا مطلب ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ پتہ نہیں پبلک کے لیے تو کیسا ہے، لیکن کم از کم آپ کے پروفیشن کے اندر آلریڈی جو لوگ ایگزسٹ کر رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ جو اوور سپلائی ہے جو وہ شاید اس کے اندر اس کو کنٹین کیا جا سکے، کرب کیا جا سکے. اور ایک بات ہمیں بتائیے گا کہ ایک بہت ہی کامن شکایت جو ہے وہ پاکستانی پبلک جو لٹیگنٹس ہیں ان کی طرف سے ایک بڑی کامن کمپلینٹ ہے کہ جی جو ہے وہ کیسز کو بہت زیادہ پرولونگ کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ کہہ لیں کہ ٹائملی ان کے ڈیسیژن نہیں ہو پاتے، جن کی وجہ سے جو متاثرہ فریقین جو ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈیفینڈنٹ ہو، چاہے وہ جو ہے وہ چاہے وہ جو ہے وہ ہو ایکیوزر ہو، جو بھی مطلب ہو، دونوں فریقین میں سے وہی سمجھتے ہیں ان کا بہت زیادہ ٹائم ضائع ہوتا ہے، ان کا بہت زیادہ پیسہ ضائع ہوتا ہے. اور سم ٹائم تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اگر بہت زیادہ سیریس کیس ہے تو ایک پوری جنریشن جو ہے وہ اس کے اندر، اور کوئی جو ہے جوڈیشل ریفارم جو انہوں نے جو ایک چیف افتخار چودھری نے انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی، تو کیا یہ جو جوڈیشل ریفارمز ہیں کیا یہ پریکٹس ہیں، کیا یہ امپلیمنٹ ہوئی ہیں، یا کیا اس سلسلے میں آپ جو ہے آپ کا موقف اور آپ کے جو کولیگز ہیں، آپ کے جو پروفیشن فیلوز ہیں، جو دیگر پریکٹسنگ لائرز ہیں، ان کا موقف اس سلسلے میں کیا ہے؟ جی دیکھیں جی، ایک عام آدمی ہے، اس کو ایک لاء کی اتنی سمجھ نہیں ہے. ایک لوگ جیسے ابھی ریسنٹلی ہمارا اسلام آباد میں بہت 2 کیسز ہوئے جس میں وہ جعفر، وہ جو آپ کا کیس تھا جس میں ان کو سزائے موت ہوئی، پھر اس میں آپ دیکھیں گے کہ 6 منتھس میں انہوں نے ٹرائل کمپلیٹ کیا سیشن کورٹ میں اور ان کو سزائے موت دی. تو اسی طرح ایک پراپر چینل کے تھرو کیسز کو پروسیڈ کیا جاتا ہے جس میں پہلے ایک ون سائڈ جو ہوتی ہے وہ اپنا دعویٰ دائر کرتی ہے، دوسری سائڈ اس کا رپلائی دیتی ہے، پھر ایویڈنس میں کیس چلتا ہے، پھر بعد میں ایگزیبٹس ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، اسی طرح پھر فائنل آرگومنٹس ہوتے ہیں، ایک پروسیس چلتا ہے. بٹ اس میں ہمارا ایک ڈلنا یہ ہے کہ جی ایک لائر جو ہے وہ آتا ہے، دوسرا لائر چھٹی کر جاتا ہے، اور پھر اسی طرح پارٹیز کا بھی بیچ میں بڑا قصور ہوتا ہے کہ ایک پارٹی پھر ایویڈنس میں جب کیس چلتے ہیں اور وٹنسز نہیں آ پاتے ٹائم پہ، پھر ایویڈنس نہیں ہو پاتی، پھر وہ ڈیلے ہوتا ہے. تو یہ چیز اب کافی حد تک کورٹ میں ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے. ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز ہوتی ہیں کوئی کیسز میں کہ آپ نے 6 مہینوں میں کیس کنکلوڈ کرنا ہے. تو اب یہ کافی حد تک چیزیں چینج ہوئی ہیں، جوڈیشل ریفارمز جو لائے گئے ہیں اس میں اب کیس بہت جلدی جو ہیں وہ کنکلوڈ ہو رہے ہیں. ہمیں یہ بتائیے گا کہ جی ہم یہ سنتے ہیں پاکستان کے اندر بسنے والے، اب چونکہ دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے اور لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے، چاہے وہ کسی گاؤں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں، اگر وہ کہہ لیں کہ اگر وہ رکھتے ہیں اسمارٹ فون تک ایکسیس ہے ان کی، اگر وہ آن لائن رہتے ہیں تو اور وہ پھر اتنی ہی انٹرسٹ کے ساتھ اس کو کانٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے، اس اپنے کیس کو جو ہے پرسو کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے اپنے کلائنٹ سے بہت ریزنیبل فیس جو ہے وہ لی بھی ہو. تو اس انداز کے اندر جو ہے وہاں پہ جو ایک ہے کہہ لیں کہ ڈیلیوری آف جسٹس جو ہے وہ ہر ایک انسان تک بڑی آسانی سے، ہر ایک انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے اس کے فادر اور مدر کا کام کر رہی ہے. تو پاکستان کے اندر جو ہے، پاکستان کے اندر صورتحال یہ ہے کہ ایک انسان، غریب آدمی، اگر اس کے ساتھ کوئی ہو جائے، ابیوزز ہو جائیں، اگر وہ اس کو وکٹمائز کیا جائے تو وہ بہت زیادہ 100% جو ہے وکٹم ہونے کے باوجود بھی عدالت کا دروازہ اس لیے کھٹکھٹا نہیں پاتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں ایکسپینسز بیئر نہیں کر پاؤں گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو کیا اس سلسلے میں جو ہے آپ کا موقف کیا ہے، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو کمیونٹی ہے وہ اس سلسلے میں کوئی رول ادا کر سکتی ہے اور حکومت پاکستان کو موٹیویٹ کر سکتی ہے کہ جی وہ کہہ لیں کہ اس کو پاکستان اسٹیٹ کو ایک حد تک کسی انداز کے اندر ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے بارے میں سوچیں اور کوئی سنجیدہ اقدامات کریں؟
جی، اس سلسلے میں اگر بات کی جائے تو کافی حد تک اب اسلام آباد پنڈی میں ایسی فرمز ہیں، لا فرمز ہیں جو پرو بونو کیسز کر رہی ہیں، جو لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے ان کے فری کیسز بھی کر رہے ہیں. اور دوسرا اگر اسٹیٹ کی بات کی جائے تو اسٹیٹ کی طرف سے بھی جو ایکیوزز ہوتے ہیں ان کو ایک اسٹیٹ اٹارنی دیا جاتا ہے کہ جو اگر ان کی کیس کو فردر پروسیڈ کرتا ہے وہ اسٹیٹ کاؤنسل یہاں بھی حکومت کی طرف سے اور کورٹ کی طرف سے اپوائنٹ کی. وہاں پہ ایک انسان جو ہے وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ وہ ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کی عزت نفس جو ہے وہ بری طرح مجروح ہو رہی ہے، اور وہ کہہ لیں کہ جی بالکل ایک ان ہیومن سا ٹریٹمنٹ جو ہے اس کو ہر ایک طرف سے جو ہے وہ اس کو وہ کیا جا رہا ہے، بینگ ٹریٹڈ لائک ویری ان ہیومینلی. تو کیا جو ہے انسان وہاں پہ جو لٹیگنٹ ہے وہ تھوڑا سلائٹلی کمفرٹیبل اور سیکیور محسوس کرے، اور وہ یہ سمجھے کہ یار میرے حقوق ہیں، ایک عام شہری ہونے کے ناطے بھی میرے کچھ حقوق ہیں، اور سوسائٹی جو ہے اور خاص کر جو لیگل پروفیشن ہے وہ میرے اس حقوق سے نہ صرف یہ کہ اویئر ہے بلکہ وہ اس سلسلے میں کسی حد تک کوآپریٹو بھی ہے. کیا اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، یہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہر ایک پروفیسرز ہیں جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں یا جن کے ساتھ میں نے کام کر چکا ہوں، وہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ پرو بونو کیسز بھی ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں، جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کے فری کیسز بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ایک جو ان کی فی بنتی ہے، ایک جو اپنا کام کر رہے ہیں، ہارڈ ورک کرتے ہیں، محنت ہے. ایک کیس تیار کرنے میں آپ کو 5-6-7 گھنٹے لگ جاتے ہیں اگر آپ اچھا کیس تیار کرتے ہیں، تو وہ آپ کی ایک روزی کا ذریعہ ہے. آپ کو ایک اپنے جو کلائنٹس ہیں وہ پے جو ہے آپ کی وہی پے ہے، آپ کو کوئی بیسک سیلری منتھلی مل نہیں رہی ہوتی. تو اس طرح یہ ہے کہ آپ اچھے لائر جو ہیں وہ ایک کلائنٹ سے مناسب فی بھی لے لیتے ہیں اور ان کا کام بھی کر دیتے ہیں، اور باقی پرو بونو کیسز جو فری ہیں وہ ساتھ وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں. جناب شفقت یزدانی صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، کچھ جاننا چاہ رہے ہیں، آئیے ذرا ان سے جانتے ہیں کہ جو ان کے ذہن کے اندر کیا کوشچن ہے. بس میں یہی چاہتا تھا جو انہوں نے آپ نے سوال کر دیے ہیں تو جواب دے دیے کافی. بس میں جی تھینک یو ویری مچ. اور آج کا یہ جو ہمارا سیشن تھا، آج ہمارا ایک نوجوان ٹیلنٹڈ بہت ہی پرومسنگ وکیل جو ہیں پنڈی بار کے اندر جو ہے اور ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ بار پنڈی بینچ کے اندر جو وہ پریکٹس کر رہے ہیں، آج ہم نے ان سے گفتگو کی اور بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور وقت کی قلت جو ہے بہرحال وہ آڑے آ رہی ہے. تو ہم انشاءاللہ اس کمیونٹی کے جو دیگر لوگ ہیں، لاہور ہائی کورٹ پنڈی بار کے جو دیگر پریکٹیشنرز ہیں، لیگل پریکٹیشنرز ہیں، ہم ان سے بھی آپ کو ملوائیں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کو باخبر رکھیں گے. اور جناب شفقت یزدانی صاحب، جناب ای خان علی رضا صاحب اور اے کے درویش کو اجازت دیجیے. یزدانی HD نیوز سے تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.